दज्जाल हो अजीम फितना जिससे हर नबी ने अपनी उम्मत को ख़बरदार किया। ज़रा तसव्वुर कर एक ऐसा इंसान जिसके पास नाकाबिल यकीन क़ुव्वतें होंगी। वो आसमान को हुक्म देगा कि बारिश बरसा और लम्हों में बादल बरसने लगेंगे, और ज़मीन को कहेगा कि सब्ज़ा होगा और ज़मीन उसके इशारे पर लहलहाने लगेंगी। दुनिया के ख़जाने उसके इख्तियार में होंगे। वो किसी इंसान को कत्ल करेगा और फिर सबके सामने ज़िंदा करके दिखाएगा। लोग हैरान रह जाएंगे, कुछ उसे निजात दहिंदा समझेंगे और कुछ उसके जाल में फंस जाएंगे। सवाल ये है, क्या यहूदी वाकई उसी मसीहा के इंतज़ार में हैं जो दरअसल दज्जाल होगा? क्या दुनिया में होने वाली ये जंगें, ये फितना और ये जुल्म सब उसी एक आने वाले शैतानी निज़ाम की तैयारी है? वक़्त करीब आ रहा है और हो हक़ाइक़ जिन्हें सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं, अब एक एक करके ज़ाहिर हो रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले जितने भी फितने आएंगे उनमें सबसे बड़ा और सबसे ख़तरनाक फितना दज्जाल का होगा। ये होगा इंसानी तारीख़ का सबसे ख़तरनाक फितना, जिससे बचने के लिए ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगा करते थे। मगर सिर्फ़ एक कौम ऐसी है जो हज़ारों सालों से दज्जाल के आने का इंतज़ार कर रही है, और वो हैं यहूदी। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब जानने के लिए आपको समझना होगा यहूदियों की तारीख़। आज से तकरीबन 3000 साल पहले फ़लस्तीन पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की बादशाहत थी, एक इंतहाई अज़ीमुश्शान सल्तनत जो फ़लस्तीन से लेकर दरियाए फ़ुरात तक फैली हुई थी। यानी आज के इराक़, शाम, उर्दन, लिबनान, मिस्र, सऊदी अरब और फ़लस्तीन के बड़े हिस्से उसमें शामिल थे, और उसका दारुल हुकूमत था यरूशलेम। फिर क्या हुआ? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद इनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब बादशाहत मिली तो उन्होंने उस हुकूमत को मज़ीद मजबूत किया। ये दोनों अल्लाह के नबी थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि मुझे एक ऐसी बादशाहत अता फरमा जो मेरे बाद किसी को भी ना मिली हो। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और इंसानों के साथ साथ जिन्नात, जानवर और परिंदों पर भी उनको हुकूमत अता फरमा दी। यहूदी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत को अपनी तारीख़ का सबसे आइडियल दौर समझते थे, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रियासत की तरह एक मर्तबा फिर ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते थे। लेकिन जैसे ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो सब कुछ बदल गया। कौम में इख्तिलाफ़ात शुरू हो गए। सल्तनत दो हिस्सों में बढ़ गई, एक तरफ यहूदा और दूसरी तरफ इसराइल। अल्लाह ताला ने बहुत से अंबिया भेजे, लेकिन यहूदी कौम ने उनकी नाफरमानी की। फिर आखिरकार अल्लाह का अज़ाब आया। 586 कब्ल मसीह में बाबुल इराक़ के ताकतवर बादशाह बख्तनसर ने यरूशलेम पर हमला कर दिया। ये हमला इंतहाई सख्त हमला था। बख्तनसर ने यरूशलेम के पूरे शहर को जला दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात के ज़रिए एक बहुत अज़ीमुश्शान इबादतगाह बनवाई थी, जिसे हैकल सुलेमानी यानी सुलेमान टेम्पल कहा जाता था। यहूदियों के लिए हैकल सुलेमानी बहुत मुक़द्दस था। बख्तनसर ने हैकल सुलेमानी को भी गिरा दिया। वो हज़ारों लोगों को कत्ल करने के बाद तकरीबन 30,000 से ज़ायद यहूदियों को कैदी बनाकर बाबुल ले गया। यहूदियों की उस कैद को बेबीलोन एक्ज़ाइल कहा जाता है, यानी बाबुल की कैद वतन। यहूदियों की तारीख़ का सबसे बड़ा डाउनफॉल था। तकरीबन 70 साल तक यहूदी बाबुल में कैदी रहे। फिर जब ईरान के बादशाह कोरश ने बाबुल को फतह किया तो उसने यहूदियों को यरूशलेम वापस जाने की इजाज़त दी। यहूदी वापस आए और दोबारा टेम्पल तामीर किया, जिसे सेकंड टेम्पल कहा जाता है। अब एक बार फिर यहूदी यरूशलेम में आबाद हो चुके थे। यहूदियों की मुक़द्दस किताबों में लिखा था कि एक दिन एक अजीम बादशाह आएगा जिसे वो मसीहा कहते हैं। उनका अकीदा है कि ये मसीहा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से होगा।
وہ یروشلم میں بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت کرے گا اور یہودیوں کو دنیا کی سب سے طاقتور قوم بنا دے گا۔ مگر یہ مسیح تب تک نہیں آئے گا جب تک کچھ خاص شرائط پوری نہ ہوں۔ پہلی شرط، تمام یہودی واپس اسرائیل آ جائیں، یعنی دنیا کے جس کونے میں یہودی بکھرے ہوئے ہیں سب کو واپس فلسطین آنا ہوگا۔ اسی لیے جب 1948 میں اسرائیل بنا تو پوری دنیا سے یہودیوں کو لا کر وہاں بسایا گیا۔ دوسری شرط، یروشلم پر مکمل قبضہ۔ یہودی سمجھتے ہیں کہ یروشلم صرف اور صرف یہودیوں کا ہے، اسی لیے وہ یروشلم پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ 1967 کی جنگ میں جب اسرائیل نے یروشلم کا وہ حصہ بھی قابو میں لے لیا جس میں مسجد اقصی ہے، تو ان کے ربی نے اعلان کر دیا تھا کہ اب ہم مسیح کے استقبال کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ تیسری شرط، تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر۔ یہودی وہی ٹیمپل دوبارہ بنانا چاہتے ہیں جو جنرل ٹائٹس نے گرا دیا تھا، اور وہ جگہ کون سی ہے؟ جہاں آج مسجد اقصی ہے، یعنی ان کے عقیدے کے مطابق مسجد اقصی کو وہ گرا کر تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے اور مسیح آ کر اسی ٹیمپل میں بیٹھ کر دنیا پر حکومت کرے گا۔ چوتھی شرط، ایک عالمی جنگ یعنی ورلڈ وار۔ یہودیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مسیح جب اس دنیا میں آئے گا تو اس کے آنے سے پہلے دنیا میں ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، اور اس کے بعد مسیح ظاہر ہوگا اور وہ دنیا میں نیا نظام قائم کرے گا، یعنی نیو ورلڈ آرڈر۔ مگر مسلمانوں کے عقیدے یعنی قرآن اور حدیث کے مطابق اصل مسیحا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جن کا یہودیوں نے انکار کیا۔ اب جو شخص مسیحا ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ دجال ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے بارے میں کئی پیش گوئیاں ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے خبردار کیا ہے، اور میں تمہیں اس کے بارے میں خبردار کرتا ہوں۔ اور حدیث کے مطابق دجال کے فالوورز میں زیادہ تر یہودی ہوں گے، صحیح مسلم 2944۔ اور جب دجال دنیا پر اپنا اثر قائم کر لے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ لد کے مقام پر دجال کو قتل کریں گے، صحیح مسلم 2937۔ لد آج کے اسرائیل میں تل ابیب کے قریب ایک مقام ہے جہاں آج ایک بڑا ایئرپورٹ قائم ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یہودیوں کی مسیح سے متعلق 4 شرائط میں سے 2 شرائط پہلے ہی پوری ہو چکی ہیں۔ نمبر 1، اسرائیل کی ریاست قائم ہو چکی ہے 1948 میں، اور نمبر 2، یروشلم کا مکمل کنٹرول یہودیوں کے پاس آ چکا تھا 1967 میں، یعنی یہودیوں کے عقیدے کے مطابق اب مسیح کی آمد قریب ہے۔ لیکن مسلمان جانتے ہیں کہ یہ مسیحا نہیں بلکہ دجال ہوگا۔ تورات میں یہودیوں کے مسیحا کے بارے میں لکھا ہے، اے یروشلم کی بیٹی، خوشی سے چلاؤ، دیکھو تمہارا بادشاہ آ رہا ہے، وہ عادل ہے اور گدھے پر سوار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دجال کے بارے میں یہی نشانی بتائی ہے کہ وہ گدھے پر سوار ہوگا، اور وہ گدھا کوئی عام گدھا نہیں ہوگا بلکہ ایک بہت بڑا اور انتہائی تیز رفتار گدھا ہوگا۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے بارے میں انتہائی تفصیل سے بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال جوان ہوگا، گنگیالے بالوں والا ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی آنکھ انگور کے دانے کی طرح ابری ہوئی ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ زمین پر کتنے دن رہے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 40 دن۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 ماہ کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن عام دنوں جیسے ہوں گے۔ صحابہ نے کہا، جب ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا تو ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمازوں کے اوقات خود حساب لگا کر مقرر کرو، یعنی دجال کے پاس کوئی ایسی خاص قسم کی ٹیکنالوجی ہوگی جس کی وجہ سے وہ دنیا پر اپنا کنٹرول حاصل کر لے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کے پاس جنت اور جہنم ہوگا، لیکن حقیقت میں اس کی جنت جہنم ہوگی اور اس کا جہنم جنت ہوگا۔ وہ بارش برسائے گا، زمین پیداوار اگائے گا، جو اس پر ایمان لائے گا وہ خوشحال ہوگا، اور جو اسے نہیں مانے گا بھوک اور قید کا شکار ہوگا۔ دجال ایک بنجر زمین کے پاس سے گزرے گا اور اسے حکم دے گا کہ وہ اپنے خزانے نکال دے، تو
تو زمین کے خزانے نکل کر اس طرح اس کے پیچھے چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے چلتی ہیں۔ آپ دجال کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال ایک شخص سے کہے گا کہ اگر میں تیرے مرے ہوئے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تو مجھ پر ایمان لائے گا اور مجھے رب مانے گا؟ تو وہ شخص کہے گا کیوں نہیں۔ دجال اسے دھوکہ دے گا اور شیاطین کے ذریعے اس کے ماں باپ اس کے سامنے لے آئے گا۔ دجال پوری دنیا میں گھومے گا لیکن مکہ اور مدینہ اس کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ ان کے راستے پر اللہ رب العزت فرشتے کھڑے کر دیں گے۔ فرشتے سب بند کر کے مکہ اور مدینہ کی حفاظت کریں گے۔ پھر مدینہ 3 بار لرزے گا اور اس کے نتیجے میں ہر کافر اور منافق وہاں سے نکل جائے گا۔ صحیح بخاری 1881۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا۔ وہ دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس اتریں گے، زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے اور اپنے ہاتھ فرشتوں کے پر کی مانند رکھے ہوئے ہوں گے۔ پھر وہ دجال کو تلاش کریں گے اور اسرائیل کے مقام لد پر جا کر اسے قتل کریں گے۔ یہی لد آج اسرائیل میں ایک شہر ہے جہاں ایک بہت بڑا ایئرپورٹ ہے۔ دجال کے خاتمے کی ایک بہت ہی حیرت انگیز نشانی غرقت کا درخت ہے۔ حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں سے نہ لڑیں گے۔ مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے یہاں تک کہ وہ پتھر اور درخت کے پیچھے چھپے گا اور وہ پتھر یا درخت بولے گا، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہودی میرے پیچھے ہے، آ کر اس کو قتل کرو، سوائے غرقت کے درخت کے، کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آج اسرائیل میں بڑی تعداد میں یہی غرقت کے درخت لگائے جا رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں یہ درخت صحراؤں اور شہروں کے ارد گرد لگا دیے گئے ہیں، کیونکہ یہودی جانتے ہیں کہ غرقت یہودی مذہب کا درخت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہودی کس قدر پریشان ہیں اور کس قدر اپنے مسیحا یعنی دجال کے انتظار میں ہیں، کیونکہ یہودی جانتے ہیں کہ ان کی آخری جنگ مسلمانوں کے ساتھ ہوگی اور وہ اسی کے مطابق تیاری کر رہے ہیں۔ مگر کیا ہم مسلمان دجال کی آمد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے لیے تیار ہیں؟